بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بائیولوجی کی آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کے امراض، یعنی کہ اگر سانس لینے میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، یعنی سانس لینے کے نظام میں کون کون سے مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اس ٹاپک کی۔ ریسپیریٹری سسٹم کے بہت سے امراض لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ان امراض کی شرح خاص طور پر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ نہ صرف شہری بلکہ دیہاتی فضا میں بھی ہوائی آلودکاروں یعنی کہ پلیوٹنٹس کی زیادہ مقداریں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریسپیریٹری امراض کی شرح ہے وہ دنیا کے باقی ممالک سے زیادہ ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے پلیوٹنٹس یعنی آلودکار صنعتوں کا جو مادہ ہے یا جو دھواں ہے، جو کہہ لیں کہ فیکٹریوں کا دھواں ہے، وہ سارا جو ہے وہ ہوا میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی ہوا میں اسی فضا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھر وہ سانس کے ذریعے سے وہ آلودکار یعنی کہ وہ پلیوٹنٹس ہمارے جسموں میں جاتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کے امراض کی، سب سے پہلا ٹاپک وہ ہے برونکائٹس۔ برونکائٹس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو برونکائی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی ٹریکیا کی تو ہم نے کہا تھا کہ ٹریکیا کے بعد جب ٹریکیا آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے پھیپھڑوں کے اندر تو وہ سب سے پہلے برونکائٹس یعنی کہ اس کے بعد پھر برونکیولز جو ہیں وہ بنتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایلویولائی کا ذکر کیا تھا ہم نے۔ تو برونکائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ برونکائی یا برونکیولز جو ہوتے ہیں ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں۔ اب اس سوزش کے تحت جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، یعنی جب برونکائٹس میں سوزش ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سانس میں پرابلم آتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سوزش میں جو ٹیوبز ہیں یعنی کہ جو برونکائی یا برونکیولز کی ٹیوبز ہیں ان کے اندر جو میوکس کی مقدار ہے وہ پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیوبز کی دیواریں جو ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور ٹیوبز جو ہوتی ہیں پھر وہ تنگ ہو جاتی ہیں، یعنی سانس پھر ان کے اندر سے صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کازنگ ایجنٹس پوائنٹس دے کے جب آپ نے یہ ٹاپک لکھنا ہے تو اس کو آپ نے پوائنٹس دے کے جو ہے وہ لکھنا ہے، یعنی ہیڈنگ اس کی بنا لینی ہے۔ سب سے پہلے برونکائٹس جو ہے وہ ہے کیا، اس کی کازنگ ایجنٹس کون سے ہیں، یعنی کہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کی علامات سب سے پہلے، تو پھر اور برونکائٹس جو ہے وہ کتنی طرح کے ہیں یہ سب لکھنا ہے آپ نے۔ تو جب ٹیوب جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ٹیوب تنگ کیوں ہوتی ہے، میوکس کی وجہ سے، یعنی میوکس جو ہے وہ زیادہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے کازنگ ایجنٹس کیا ہیں، وائرسز، بیکٹیریا یا سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز، جیسے کہ سگریٹ نوشی، اس کے اندر جو تمباکو موجود ہوتا ہے اس کا دھواں بھی جو ہے وہ اس کے لیے اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب برونکائٹس جو ہے وہ کتنی طرح کا ہے، تو کہتے ہیں کہ برونکائٹس دو طرح کا ہے، یعنی ایک ہے ایکیوٹ اور دوسرا ہے کرونک برونکائٹس۔ تو ایکیوٹ برونکائٹس جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سیویئر نہیں ہے، یعنی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایکیوٹ برونکائٹس کے نتیجے میں جو پیشنٹ ہے وہ 2 ہفتے کے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لگتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کی ریکوری کی جائے، صحت یابی جو ہے وہ اس کی مطلب ہو جاتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے تو۔ اس کے بعد کرونک جو برونکائٹس ہے یہ ذرا لمبے عرصے تک کا ہے، یعنی کہ اس کی جو ریکوری ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی 3 ماہ تک بھی ہو سکتی ہے
اور اس کے علاوہ اگر زیادہ شدید ہو تو پھر 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ برونکائٹس جو ہے وہ ہو گیا ہے؟ تو برونکائٹس کی علامات میں کھانسی ہے، سانس میں ہلکی ہلکی کھڑکھڑاہٹ یعنی آواز پیدا ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، سردی لگتی ہے اور سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی پرسن جو ہے وہ باہری کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سانس جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے، مطلب زیادہ، لیکن اس میں بھی اگر تنگی آ رہی ہو تو اٹس مین کہ وہ برونکائٹس کی علامات ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ کن لوگوں میں کرونک جو برونکائٹس ہے وہ ہوتا ہے، یعنی موسٹلی جو دیکھا گیا ہے کہ کرونک برونکائٹس جو ہے وہ کس عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو 45 سال یعنی جو ایجڈ ہے یا ان سے زائد عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ ینگ میں بہت کم برونکائٹس جو ہے وہ یعنی کرونک برونکائٹس جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، آبزرو کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ایمفیسیما۔ تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمفیسیما کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے کازنگ ایجنٹس کون سے ہیں۔ تو ایمفیسیما جو ہیں یہ پھیپھڑے کی ایسی حالت ہے جس میں سانس میں تنگی ہوتی ہے، یعنی اس کی بھی جو کہہ لیں کہ مین جو چیز ہے وہ کیا ہے، سانس میں تنگی ہونا۔ چونکہ یہ ریسپیریٹری سسٹم کے امراض ہیں تو ان سب میں ہمیں جو ہے وہ سانس میں تنگی تو محسوس ہوگی۔ ایمفیسیما میں کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایلویولائی جو مل کے کیا بناتی ہیں، لنگس بناتی ہیں۔ ایلویولائی کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کے جو سیکس ہوتے ہیں، جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں، یعنی گیسوں کا تبادلہ کرنے والا سطحی رقبہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے پھر وہ گیسوں کا تبادلہ نہیں کر سکتے جس طرح انہیں گیسوں کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ جب ٹیشوز ظاہری سی بات ہے ٹوٹ جاتے ہیں، تو جب انہوں نے پھیپھڑے پہلے جو ہے یعنی کہ لنگس جو ہے جب وہ پہلے انہیل کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپائر کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپائریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی پہلی پوزیشنز پہ واپس آنا ہوتا ہے، اسپیشلی ایکسپائریشن کرتے ہوئے، یعنی جب وہ ہوا باہر نکالتے ہیں تو اس کے بعد پھیپھڑے اپنی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایلویولائی کی سیکس ٹوٹ جائیں، یعنی ایلویولائی ہی نہ رہیں، ان کی سیکس ٹوٹ جائیں، تو پھیپھڑے جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی پہلی پوزیشن پہ واپس نہیں آ سکتے، اور ہوا پھر جو ہے وہ باہر کی طرف صحیح طرح سے دھکیلی بھی نہیں جا سکتی، یعنی کہ پھیپھڑوں کے اندر ہی ہوا جو ہے وہ پھنس جائے گی، ٹریپ ہو جائے گی، اور وہ صحیح طرح سے باہر کے انوائرمنٹ میں نہیں جا سکے گی۔ یہی ریزن ہے کہ اس میں ہمیں سانس کی تنگی جو ہے وہ پھر محسوس ہوگی، یعنی جو پیشنٹ ہے وہ کیا کرے گا، سانس میں تنگی محسوس کرے گا۔ ایمفیسیما کی علامات کیا ہیں؟ سانس کی تنگی ہے، تھکاوٹ ہے، بار بار ہونے والے ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں، اور وزن میں کمی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب ایمفیسیما کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایمفیسیما کا پیشنٹ بن چکا ہے، تو اس ٹائم پہ جو کہہ لیں کہ پھیپھڑے ہیں، جو لنگز ہیں، وہ 50 to 70% جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ٹیشوز جو ہیں وہ رپچر ہو چکے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور خون میں آکسیجن کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی اس سے بہت سارے مزید مسائل جو ہیں ان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمونیا۔ نمونیا کو ہم نمونیا کیوں کہتے ہیں، نمونیا کی بڑی وجہ کیا ہے، نمونیا کی علامات کیا ہیں، اور اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نمونیا جو ہے یہ بھی لنگز انفیکشن ہے پھیپھڑوں میں، چونکہ ہم ریسپیریٹری ڈس آرڈرز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیسک جو آرگن ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم میں لنگز ہیں، تو انہی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرابلمز دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو پھیپھڑوں میں ہونے والا ایک انفیکشن ہے، اگر دونوں پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی جس کی بیس پہ ہم نے اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بیکٹیریا ہے، اور اس بیکٹیریا کا نام ہے سٹریپٹوکوکس نیومونائی۔
چند وائرل انفیکشنز یعنی کہ دوسرے وائرسز، بیکٹیریا کے علاوہ کچھ وائرسز بھی اس کی جو ہے وہ وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشنز کی بھی وجہ سے نمونیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نمونیا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کیسے بیکٹیریا جو ہے وہ باڈی میں جاتا ہے اور وہاں پہ کیا کرتا ہے۔ تو جب جاندار یعنی کہ چاہے وہ وائرسز ہیں چاہے وہ بیکٹیریا ہیں، موسٹلی اس کا ریزن جو ہے وہ بیکٹیریا ہے، اس کی کازنگ ایجنٹ جو ہے وہ بیکٹیریا ہے۔ تو جب یہ جاندار ہمارے جسم میں جاتے ہیں یعنی کہ ایلویولائی میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کرتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرتے ہیں اور ان کی ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے اور وہاں پہ اپنی تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، جب یہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ یہ اس کے ٹیشوز کو توڑ دیتے ہیں اور فلوئڈ اور پس یعنی کہ جو فلوئڈ بھرا ہوتا ہے اس کے درمیان، یعنی لیورل میمبرینز کے درمیان جو فلوئڈ ہوگا وہ فلوئڈ جو ہے وہ یعنی وہ تو رپچر ہو گئی اس کی والز وغیرہ، تو وہ فلوئڈ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا، اندر کی طرف چلے جائے گا یا باہر کی طرف آ جائے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ سردی لگتی ہے، سردی کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے، کپ کپاہٹ، بلغم بھری کھانسی آتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مریض کو سانس کی تنگی ہوتی ہے، اور یہ مریض کو جو سانس کی تنگی ہے یہ ہر ایک میں علامت ہے، یعنی ہر ایک۔ اس کے علاوہ جو دوسری علامات ہیں ان کی وجہ سے پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نمونیا ہو چکا ہے کسی شخص کو۔ اس کے علاوہ اس کی جلد کا رنگت بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی سیاہی مائل جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور خون میں کم آکسیجن یعنی ہوتی ہے، یعنی آکسیجن کی کمی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب سانس میں تنگی آئے گی، نہ سانس صحیح طرح سے اندر لیا جا سکے گا نہ باہر کی طرف، تو پھر آکسیجن کی کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ویکسینز وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی ان ویکسینز کی مدد سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمونیا کے پیشنٹ کو ہم اینٹی بایوٹکس دے کے یعنی کچھ میڈیسنز دے کے بھی اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب اینٹی بایوٹکس نہیں تھی تو اینٹی بایوٹکس سے پہلے جو ہے یعنی کہ جیسے آج کل کرونا وائرس جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، تو اس کی ابھی تک کوئی اینٹی بایوٹک کوئی ویکسین جو ہے وہ نہیں تیار ہو سکی، تو اس کے لیے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب نمونیا میں سٹارٹ تھا نمونیا کا، اس ٹائم پہ اس کی بھی کوئی ویکسین کوئی اینٹی بایوٹک نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے تو کمنٹس میں لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔